بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سفیناز کچن۔ لائک کریں سفیناز کچن یوٹیوب چینل کو، ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں اور پائیں ڈیلی اپڈیٹس۔ آج میں آپ سے آلو کے پراٹھے بنانے کی ایسی کمال کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہوگا۔ اگر آپ آلو کے پراٹھے بناتے ہیں اور پراٹھے سے مسالہ نکل جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں، آج کی اس ریسیپی میں آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور پراٹھے اتنے زبردست اور مزیدار بنیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پراٹھا کتنا مزیدار اور کرسپی بنا ہے۔ یہ ہوٹل والے آلو کے پراٹھے کی کمرشل ریسیپی ہے۔ تو چلیے اس مزیدار سی ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ پراٹھے بنانے کے لیے میں 2 کپ فائن آٹا لیا ہے۔ اس میں شامل کریں گے ½ ٹی اسپون نمک اور گلوکوز ڈی۔ تو میں نے یہاں پر 1 ٹیبل اسپون گلوکوز ڈی شامل کیا ہے اور آٹے کو ہم دودھ سے گوندھ لیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آٹا اچھے سے گوندھ چکا ہے۔ آپ کو بھی اسی انداز سے آٹا گوندھنا ہے۔ اچھی طرح سے آٹا گوندھنے کے بعد آپ اوپر سے اس میں گھی شامل کر دیں اور اسے 10 منٹ کے لیے شاپر سے کور کر دیں۔ نیکسٹ 10 منٹ کے بعد آپ شاپر سے آٹے کو نکال لیں اور چھری کی مدد سے اس کے پیڑے کٹ کر لیں اور اس کے پیڑے تیار کر لیں۔ چھوٹے بڑے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں پیڑے۔ نیکسٹ پیڑوں میں گھی شامل کر لیں اور اسے لمبائی میں بیل لیں، جس کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ لمبائی میں بیلنے کے بعد اس میں ہم گھی شامل کریں گے اس انداز سے اور اسے فولڈ کر لیں گے۔ کرسپی پراٹھوں کے لیے یہ پروسیس بہت ضروری ہے اور 2 انگلی کی مدد سے آپ اس انداز سے اسے لپیٹ لیں۔ تو ہمارے یہاں پر بہت ہی آسانی سے زبردست سا پیڑا تیار ہو چکا ہے پراٹھوں کا۔ اسی طرح ہم سارے پیڑے تیار کر لیں گے اور اسے پریس کر کے رکھ دیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ سادہ پراٹھا بھی بنا سکتے ہیں، وہ بھی بہت کرسپی اور مزیدار بنتا ہے۔ نیکسٹ میں نے ½ کلو آلو لیے ہیں، اسے بوائل کر لیا تھا، ہاتھ کی مدد سے اسے میش کر لیں گے۔ نیکسٹ کڑھائی میں 2 ٹیبل اسپون گھی شامل کر دیں۔ گھی میں کوٹی مرچ، کوٹا ہوا دھنیا، بھنا ہوا کوٹا ہوا زیرہ، ہلدی، لہسن کا پیسٹ اور نمک، یہ تمام مسالے میں نے 1 ٹی اسپون لیے ہیں۔ ½ ٹی اسپون اجوائن گھی میں شامل کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں اور ساتھ ہی آپ 2 ٹیبل اسپون پانی بھی شامل کر دیں اور اس کی اچھے سے بھنائی کر لیں۔ بھنائی کے بعد آپ اس میں آدھی پیالی پتوں والی پیاز شامل کر دیں، ساتھ ہی 4 باریک کٹی ہوئی ہری مرچی شامل کر دیں اور ہائی فلیم میں اس کی بھنائی کریں تاکہ پیاز کا پانی خشک ہو جائے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کا پانی خشک ہو چکا ہے اور مسالہ ہمارا ریڈی ہے۔ اب ہم اسے ٹھنڈا کر لیں گے۔ ٹھنڈے آلوؤں میں ٹھنڈا مسالہ شامل کریں گے، ساتھ ہی ہرا دھنیا پودینہ شامل کریں گے اور ان تمام مسالوں کو ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ آپ یقین جانیے یہ پراٹھے اتنے غضب کے بنتے ہیں کہ آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار اس کی فرمائش کی جائے گی، کیونکہ یہ کمرشل ریسیپی ہے۔ 10 منٹ گزر چکے ہیں اور ہمارے پیڑے بھی اچھے سے ڈھل گئے ہیں۔ آپ اس انداز سے گھی لگا لیں اور اس کی روٹی بیل لیں۔ ہمیں یہاں پر پراٹھے کو ایسے بیلنا ہے کہ بہت زیادہ موٹا بھی نہ ہو اور بہت زیادہ پتلا بھی نہ ہو۔ تو یہاں پر ہماری روٹی بل چکی ہے۔ اب ہم اس میں آلو کا بھرتا شامل کریں گے۔ آلو کا بھرتا کم یا زیادہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اور انگلی کی مدد سے آپ اس انداز سے روٹی کو بند کر لیں اور گرم توے میں ڈال دیں۔ یاد رکھیے گا ہمیں یہاں پر کچی روٹی میں گھی شامل نہیں کرنا ہے۔ جب روٹی دونوں طرف سے اچھی طرح سے سک جائے تبھی ہم اس میں گھی شامل کریں گے، تبھی جا کے ہمارا پراٹھا کرسپی بنے گا اور اس کا کلر بھی بہت ہی اچھا آئے گا۔ یہ ہوٹل میں بننے والے آلو کے پراٹھے کی اتھینٹک ریسیپی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا بہت ہی کرسپی سا مزیدار سا پراٹھا تیار ہے۔ آپ اسے گرین چٹنی، مایونیز، کیچپ یا ٹماٹر کی چٹنی کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں۔ گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے اتنا زبردست مزیدار پراٹھا کبھی نہیں کھایا ہوگا۔
آپ ایک بار ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی یونیک ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔